جو میرے نبی کی صحبت میں بیٹھے، جو میلاد کا موقع ہے، تو میرے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے، عاشق تھے، جو ہر لمحہ ایسے سمجھے کہ ہر گھڑی وہ میلاد مناتے تھے، وہ رسمی طریقے سے نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں صرف اسی طریقے سے نہیں بلکہ اس انداز میں میلاد مناتے تھے کہ وہ میلاد کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے جب بلال کی کیفیت پیش کی گئی کہ ان کا جو مالک ہے ان کو مارتا ہے، سزا دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو میرے محبوب کا عاشق ہے، جانثار ہے، جو عہد عہد پکارتا ہے، جو وحدانیت کا قائل ہے، جو خدا کی توحید میں یقین رکھتا ہے، اس پر ظلم ہو تو اس آقا، اس مالک کے پاس چل کر گئے۔ یہ واقعہ پڑھ کر دیکھیے گا، اور اس کو پتا تھا کہ صدیق اکبر کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو اس نے اپنی مرضی کی قیمت لگائی۔ جو قیمت اس نے اپنے منہ سے نکالی وہ پیسے ان کو دیے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ تھا صدیق اکبر کا میلاد، یہ تھی ان کی محبت کی تقاضا جو انہوں نے پوری کر کے دکھائی، اور پھر یہاں تک کہ کرتے کرتے اپنی مال اور دولت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرتے کرتے وہ وقت بھی آ گیا کہ گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ جو بزنس مین، دولت مند، بااثر، مکہ کے بااثر ترین لوگوں میں سے لوگ جن کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے تھے، ان کی عظمت کو دل سے مانتے تھے، یہ عالم ہو گیا گھر میں کچھ بھی نہیں، اور بڑے سادہ سے کپڑے جو روایات میں آپ دیکھیں گے وہ پہن کر آ کر بیٹھے، بالکل معمولی سے کپڑے، موٹے بھدے، اور کوئی چہرے پر غم نہیں، کوئی شکوہ اور شکایات کی کوئی بات نہیں، بڑے خوشی مسرت سے حضور کو دیکھے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین آتا ہے حضور کے بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی سلام کہے ہیں اور آپ کے یار کو بھی سلام کہے ہیں۔ آپ کے یار، پسندیدہ دوست صدیق اکبر کو بھی سلام کہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھ کر بتاؤ پہلے والی کیفیت کیسی تھی جب گھر میں بہت کچھ تھا، پیسے تھے، سامان تھا، اسباب تھا، کپڑے تھے، آج اتنے موٹے بھدے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس عالم میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھ کر بتاؤ کہ پہلے والی کیفیت کیسی تھی اور اب والی کیفیت کیسی ہے۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر نے جب یہ پیغام سنا تو وہ وجد کے عالم میں، وجد کی کیفیت ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا، بے خودی کے عالم میں وہ خود رفتہ ہو گئے، گر پڑے۔ جب وہ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے آقا، اے میرے محبوب، اے پیارے رسول، میری یہ اوقات کہ اللہ مجھے یاد کرے، اور میری یہ اوقات کہ آپ کے ذریعے خدا کے سلام مجھ تک پہنچے، میری تو یہ اوقات نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے اے میرے پیارے نبی، بندے صدیق کا جواب یہ ہے کہ بندے کو شکایت کرنے کی ضرورت کیا، جس حال میں مالک رکھے اس میں میں خوش ہوں۔ تو کوئی شکوہ شکایت، بندہ جب ہو گیا میں بندے بے دام، غلام جب ہو گیا تو پھر شکایت کیسی؟ آقا جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔